کیا ہم انسان کہلوانے کے قابل ہیں؟ بحیثیت قوم اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم میں انسانیت باقی نہیں رہی، اور یہ ہمارے اندر موجود خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہے۔ معاشرے کے کردار اور اخلاقیات کی گراوٹ کی حدیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سوچتا ہوں نہ جانے ہم اور کتنا گریں گے۔ آئے دن کے واقعات ہمیں جانوروں سے بھی بدتر ثابت کر رہے ہیں۔ یہاں کیا کچھ نہیں ہوا کہ اب خبر آئی کہ پاپڑ خریدنے پر باراتیوں کا پاپڑ فروش سے جھگڑا ہو گیا۔ باراتیوں نے نجی شادی ہال کے اندر اس پاپڑ فروخت کرنے والے کو تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتول کی لاش وہیں شادی ہال میں پڑی رہی۔ ظلم اور بے حسی کا اندازہ لگائیں کہ وہاں موجود باراتی اور شادی میں شرکت کرنے والے ہال میں پڑی لاش کی موجودگی میں کھانا کھا رہے ہیں۔ مقتول کی لاش شادی ہال کے فرش پر پڑی تھی، جبکہ اسی ہال میں کرسیوں میز پر بیٹھے باراتی اور مہمان پرسکون ماحول میں کھانا کھا رہے ہیں۔ لاش کے پاس کوئی نہیں تھا اور اس پر مکھیاں بھنک رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو میں جو کچھ دیکھا وہ در حقیقت ہمارے معاشرے کا عکس تھا، کیونکہ کوئی ایک دو درجن نہیں بلکہ شادی میں شریک سبھی اسی معاشرے کے افراد ہیں۔ انہی کے سامنے پاپڑ بیچنے والے پر تشدد ہوا، انہی کے سامنے اس کا قتل ہوا، انہی کے سامنے وہیں فرش پر لاش چھوڑ دی گئی، اور وہیں سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انسان یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن افسوس، ہم شاید انسان نما جانوروں کا مجمع بن چکے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے اپوزیشن کے اہم رہنما سے بات کی اور پوچھا کہ اگر عمران خان حکومت کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر وہ خان صاحب کی حکومت کے ان اقدامات کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے جن کا تعلق اسلام سے ہے، اور خصوصاً اس اتھارٹی کے بارے میں جس کے بنانے کا مقصد پاکستانی قوم کی اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنا ہے۔ اس پر اپوزیشن کے رہنما نے طنزاً کہا کہ عمران خان کا کردار اور کردار سازی سے کیا تعلق، جس پر میں نے عرض کیا کہ اپوزیشن کی عمران خان کے بارے میں مخالفت اور دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن خان صاحب نے تعلیمی نصاب میں اسلام کو پڑھانے اور یہاں رہنے والے افراد کی تربیت اور کردار سازی کے لیے جو اتھارٹی بنائی ہے وہ بہت ہی احسن اقدام ہے، جس کو اگر فعال طریقے سے کام کرنے دیا جائے تو ہمارے معاشرے کی کردار سازی کے لیے اس کا بہت اہم کردار ہوگا، جو ہمیں موجودہ حیوانیت سے انسانیت کی طرف لانے کا واحد راستہ ہے۔ بغیر کردار سازی اور تربیت کے ہم انسانیت کو روز روز شرمندہ ہی کرتے رہیں گے۔ میں نے اپوزیشن کے رہنما سے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح نون لیگ بھی ایک سیکولر جماعت بن چکی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اپوزیشن حکومت میں آنے کے بعد سیکولر طبقے کو خوش کرنے کے لیے عمران خان کے ان بہترین اقدامات کو ریورس نہ کر دے۔ معاشرے کی کردار سازی اور تربیت کے لیے بنائی جانے والی اتھارٹی ابھی نئی ہے، اس کو مستقل کرنے کے لیے ابھی پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی ہونی ہے، جس کے لیے مجھے امید ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کو ووٹ کریں گی۔ اگرچہ اپوزیشن کے اس رہنما نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ اس اتھارٹی کی حمایت کریں گے، میں نے سوچا ایسے اچھے کام کی حمایت تو اپوزیشن میں رہ کر بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے تو کسی ایک بھی اپوزیشن کے رہنما، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس اتھارٹی کے قیام یا اسلام سے متعلق عمران خان کی حکومت کے دیگر اقدامات کی حمایت یا تعریف کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ عمران خان کی معاشی پالیسیوں، گورننس، مخالفین پر بیجا الزامات، ان کے غصے اور ضد پر اعتراض اپنی جگہ ہیں، لیکن جس طرح عمران خان نے دنیا بھر میں بار بار اسلام اور مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان نے معاشرے کی کردار سازی اور تربیت پر بھی بارہا زور دیا، اور ہمارے میڈیا اور سیکولر طبقے کی سخت مخالفت اور مذاق اڑانے کے باوجود فحاشی و عریانیت کے خلاف کھل کر بات کی۔ خان صاحب نے پردے اور شرم و حیا کے فروغ اور خاندانی نظام کے تحفظ کی بات بھی کی ہے۔ اسی تناظر میں اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے کی کردار سازی کے لیے اتھارٹی قائم کی۔ جب تک حکومتیں، سیاسی جماعتیں اور ریاست معاشرے کی کردار سازی اور تربیت کا انتظام نہیں کر لے گی، اس کو اولین ترجیح نہیں بنایا جائے گا۔ ہم اچھے افراد پیدا نہیں کر سکتے، ایک بہتر قوم نہیں بن سکتے۔ اس لیے میری اپوزیشن سے درخواست ہے کہ عمران خان سے اختلاف ضرور کریں، ان کو آئینی طریقے سے رخصت کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں، لیکن معاشرے کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اپنے مخالف سے چڑ کی وجہ سے اس کے اچھے اقدامات کو تو کم از کم سپورٹ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔